یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے بیٹا وہ ہے امپارٹینس آف فورس ان ایجوکیشن. ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ایجوکیشن از دا پاورفل ویپن ان دا ورلڈ. یہ بہت ہی ایک پاورفل ویپن ہے. یو کین چینج دا ورلڈ ود یور ایجوکیشن. آپ ایجوکیشن کے ذریعے دنیا کو چینج کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا دنیا کو چینج لوگوں نے کیا اور صرف ایجوکیشن سے کیا ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا، اگر تعلیم آپ کو اپنے آپ پہ غور کرنا نہیں سکھاتی تو وہ تعلیم نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 756 مرتبہ فرماتے ہیں کہ غور کرو غور کرو غور کرو. تو کہتا ہے کہ یہ میری کائنات جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس پہ غور کرو. زمین آسمان پہاڑ سمندر بنائے ہوئے ہیں، اس پہ غور کرو. اس پہ غور کیسے کریں گے؟ جب ہمارے پاس تعلیم ہوگی، جب ہمارے پاس علم ہوگا. ایک جاہل اور ایک پڑھے لکھے انسان میں فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے. تو بیٹا ہمیشہ بڑا سوچیں، چھوٹا سوچنا بھی نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگو اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا، اس کی شان کے مطابق مانگنا. وہ دینے والا رب ہے. تو اس لیے بڑا سوچیں، چھوٹا کبھی نہیں سوچنا. ٹھیک ہے جی؟ کہتے ہیں نا کہ اسمال تھنکنگ از اے بگ کرائم. اسمال تھنکنگ از اے بگ کرائم، یعنی چھوٹا سوچنا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان کو اللہ نے تمام مخلوق کا سردار بنایا ہے. لیکن فرشتے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو سردار نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اگر سردار بنایا تو انسان کو بنایا، اور انسان کو اسی وجہ سے بنایا کہ اس کے علم کی وجہ سے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا تو فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا. شیطان نے ابلیس نے انکار کر دیا، وہ مردود بن گیا. اور سجدہ کیوں کرایا اللہ نے؟ اس لیے کہا کہ یہ علم والے لوگ ہیں. عبادت بے شک فرشتے کرتے ہیں لیکن علم والے انسان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹا اپنی سوچ کو بڑا رکھیں. ٹھیک ہے؟ ہمارا اپنی جو ناکامی ہوتی ہے نا، اس میں سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہماری سوچ کا ہے. ہماری سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ہم کام بڑا کرنا چاہتے ہیں. مثلا ہم جانا چاہتے ہیں چاند پہ، لیکن سوچ ہماری عبداللہ گوٹ تک ہوتی ہے. تو پھر ہم عبداللہ گوٹ ہی پہنچیں گے، چاند پہ تو نہیں پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹا اگر بڑا کام کرنا ہے تو بڑے کام کے پیچھے اپنی دلیل کو، اپنی سوچ کو بڑا کریں. تو اگر تعلیم آپ کو سوچنا نہیں سکھاتی تو پھر وہ تعلیم نہیں ہے. بیٹا دوسرا، اگر تعلیم آپ کو گڈ سٹیزن نہیں بناتی، اگر تعلیم آپ کو ایک اچھا انسان نہیں بناتی تو پھر آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں. آپ جاہل ہو سکتے ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ نے اگر علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا بننا ہے؟ اچھا انسان بننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ تیسرا، اگر تعلیم آپ کو پازیٹیو پروڈکٹیو انسان نہیں بناتی، یعنی پازیٹیو ایک ہوتا ہے پازیٹیو تھنکنگ، ایک ہوتی ہے نیگیٹیو تھنکنگ. نیگیٹیو تھنکنگ والا انسان ہمیشہ دوسرے کے بارے میں برا ہی سوچتا ہے. تو خدا کرے یہ گر جائے، یہ ناکام ہو جائے، ایسے ہوتا ہے نا. اور پازیٹیو تھنکنگ والا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتا ہے کہ اللہ کرے میرا دوست کامیاب ہو جائے، میرا بھائی کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم وہ قوم ہیں جو اپنے دکھ پہ اتنے دکھی نہیں ہوتے ہیں جتنا دوسرے کے سکھ پہ دکھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ دوست جا رہے تھے نا، مجھے واقعہ سنا تھا، کہتے ہم جا رہے تھے تو مجھے دوست میرے ہاتھ پہ سے ہاتھ زور سے مارا، کہتا ویری گڈ، بہت اچھا ہوا، ایسے ہونا چاہیے. میں نے کہا یار آپ کی کوئی لاٹری نکل گئی ہے، کوئی آپ کا کوئی بانڈ نکلا ہے؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے آج خوش کیوں ہو گیا؟ کہتا ہے نال والا کی گاڑی بج گئی ہے. سمجھے نا کہ نال والوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پڑوسیوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اتنا خوش ہو رہا ہے. تو پھر یہ انسان تو نہیں، تعلیم یافتہ انسان تو نہیں ہوا نا.
تعلیم یافتہ انسان تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹا اگر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کا اثر بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آتے ہیں اس 4C کی طرف کہ یہ 4C کون کون سے ہیں۔ پہلا C جو ہے میں آپ کو پہلے لکھ دیتا ہوں، پہلا C ہوتا ہے کمیونیکیشن، دوسرا C ہے کانفیڈنس، تیسرا ہے C سے بنتا ہے کریٹیوٹی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوتا کیا ہے، پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں کو۔ اور چوتھا C ہے کنٹریبیوشن، یہ 4C کی بات، پہلا کمیونیکیشن، دوسرا کانفیڈنس، تیسرا کریٹیوٹی اور چوتھا کنٹریبیوشن۔ یہ 4C ہیں جن کی امپورٹنس ہے ایجوکیشن میں، ٹھیک ہے جی؟ کمیونیکیشن بیٹا ریلیشن شپ کا جو سب سے بڑا سائن ہے وہ ہے کمیونیکیشن، کہ آپ بات کر سکتے ہیں، آپ بات سن سکتے ہیں، آپ بات سمجھا سکتے ہیں اور آپ بات سمجھ سکتے ہیں، یہ کمیونیکیشن ہے۔ اچھا کمیونیکیشن بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وربل کمیونیکیشن، جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں وربل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہے نان وربل کمیونیکیشن۔ نان وربل کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ بغیر بولے ایک دوسرے کو سمجھا دیں، آپ بغیر بات کیے دوسرے کو سمجھا دیں، اس کو نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کوئی بات کرتے ہیں، میں اس پہ کہتا ہوں اس کو ناگواری کا اظہار کر دیا میں نے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس بات سے یہ مطمئن نہیں ہے۔ اگر میں کوئی آپ اچھی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اب میں نے بات نہیں کی آپ سے، لیکن میں نے صرف ایسے کر دیا، آپ سمجھ جائیں کہ یہ یعنی کہ مجھے اچھا کہہ رہا ہے، گڈ کہہ رہا ہے۔ تو دو قسم کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں نا تو پھر اپنی کمیونیکیشن سکل کو بڑھائیں، یقین کریں اب یہ جو نا ڈگریوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جو آنے والا زمانہ ہے نا وہ سکلز کا ہے۔ میں اکثر بچوں کو، والدین کو بھی، ٹیچروں کو بھی کہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم پہ زور نہ دیں، ان کی سکل بڑھائیں۔ اب کمیونیکیشن سکل، اب سوال ہے سکلز کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ بیٹا 3 قسم کی سکل ہیں۔ نمبر 1 پہلی سکلز ہے جی آرٹ سکل، آرٹ سکل یہ آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ نے کون سا پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مثلا آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ پولیس مین بن رہے ہیں، آپ جج بن رہے ہیں، یہ آپ کی ہارڈ سکل ہے، آپ کے ریلیٹڈ ہے، آپ کی جو سکل ہے پروفیشن کے ریلیٹڈ ہے۔ اور دوسری ہے سافٹ سکل، یہ ہوتی ہے، اس میں کمیونیکیشن آ جاتی ہے، ڈیسیژن میکنگ آ جاتی ہے، لیڈرشپ آتی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ آپ کہتے ہیں نا ریڈرز آر لیڈرز، ریڈرز آر لیڈر، جو پڑھتے ہیں وہ لیڈر بنتے ہیں۔ بیٹا آپ نے اپنے ڈیسیژن میکنگ بنے، اور ڈیسیژن میکنگ کس کی اچھی؟ تو ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنا سیکھیں، فیصلہ کرنا خود سیکھیں۔ ہمارے نا والدین بچوں کو تابعدار بنا دیتے ہیں، اتنا تابعدار بناتے تھے، اتنا تابعداری اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، تابعدار ہونے چاہیے، لیکن بغیر سوچے سمجھے تابعداری کرنا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ سے ڈیسیژن میکنگ چھین جائے تو پھر وہاں تابعداری انتہائی بری چیز ہے۔ انسان میں قوت فیصلے ختم ہو جائے، کوئی وہ فیصلے نہ کرے۔ تعلیم یافتہ بندہ تو خود فیصلے کرتا ہے نا، دیکھیں کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے، ابھی جنگ ہوئی ہے، اس میں تعلیم یافتہ لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا
تو جنگ جیتی ہے نا. صبح بیٹھے نماز پڑھی, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا, ڈیسیژن کیا کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے, اور انہوں نے کر کے دکھایا. کہتے ہیں ڈیسیژن میکنگ اس کی اچھی ہوتی ہے جو ڈیسیژن کرنے کا عادی ہو. جس نے زندگی میں فیصلے نہیں کیے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو دوسری جو سکیل ہے وہ سافٹ سکیل ہے. تیسری سکیل ہے مڈل سکیل کہتے ہیں اس کو. مڈل سکیل جو پہلے شروع میں نے بات کی, آداب زندگی, اس کو کہتے ہیں آداب زندگی. یہ بیٹا سکیل سیکھنی چاہیے کہ بڑوں سے کیسے بولنا ہے, سلام کیسے کرنا ہے, شکریہ کیسے ادا کرنا ہے. مومن کے پاس تو جہاں سے اچھی چیز ملے وہ لے لے. مومن کی تو یہ یعنی کہ یہ اس میں خوبی ہے کہ جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے وہ لے لیتا ہے. تو آداب زندگی ہے, یہ 3 سکیلز ہیں. بیٹا ان کو پالش کرو اپنے. یقین کرو ایجوکیشن پہ, تعلیم پہ اتنا زور نہ دو. زور اگر دینا ہے تو آپ نے سکیل پہ دینا. آنے والا وقت جو ہے نا سکیلز کا ہے, وہ ایجوکیشن